اس سوال کو حل کرنے کے لیے ہمیں اپنی بنیاد کو صحیح کرنا پڑے گا۔ بنیاد یہ ہے کہ ہم محکوم ہیں، اللہ حاکم ہے، ہم بندے ہیں، اللہ رب ہے، ہم غلام ہیں، اللہ مالک ہے، ہم اس کے حکم کے تابع ہیں، ہم اس کے حکموں میں حکمتیں تلاش کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ جو حکمتیں سامنے آ جائیں بہت مبارک، لیکن اگر کسی حکم کی حکمتیں ہمارے سامنے نہیں بھی آتی تو بھی ہمیں اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اس کے حکم کو ماننا ہے۔ ایک دکان میں ایک نوکر ہے، اس نوکر کو اس کے مالک نے حکم دیا کہ تم اپنے فلاں جو تم سے بھی چھوٹا نوکر ہے اس سے یہ کام لے لو۔ اب وہ بڑا نوکر اگر اپنے چھوٹے نوکر سے کام لیتا ہے تو اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنے مالک کے حکم کا تابع ہے۔ اس دنیا کے اندر انسانوں کو اللہ نے تمام مخلوقات کا مالک اور تمام مخلوقات کا مخدوم بنایا ہے، اور جتنی مخلوقات ہیں وہ سب انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کی گئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ تم ابراہیمی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے ہر سال اس 10 ذی الحجہ کو، یوم النحر کو، اللہ کے لیے ان جانوروں کی قربانی کرو۔ لہٰذا اب اس حکم کی حالانکہ ہزاروں حکمتیں، اگر اس پر میں عرض کرنا شروع کروں تو 1 گھنٹے کا بیان ناکافی، کتنی حکمتیں ہیں، جو غریبوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے، لوگوں کو تجارتی کتنا نفع ہوتا ہے، اقتصادی اعتبار سے کتنی مضبوطی اس عمل کے ذریعے لوگوں میں آتی ہے، اور پھر روحانی، مسلمان تو اصل یہ عمل روحانی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اس عمل کے ذریعے نہ اللہ کو قربانی کا گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، وہ تو تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس ابراہیمی کیفیت کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ دراصل اللہ کے حکم کے ہم تابع ہیں، اور جب اللہ نے کوئی حکم دے دیا تو اس کی حکمتیں ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہمیں اس حکم کو ماننا ہے۔ اسی لیے جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں قربانی کا تذکرہ موجود ہے، ان تمام مذاہب میں کسی نہ کسی طرح سے قربانی کا عمل موجود ہے۔ آپ خوب ریسرچ کر کے دیکھیں، لوگوں کو چاہیے کہ پڑھ کر دیکھیں، تفصیلات کا اس وقت نہیں، تمام آسمانی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں قربانی کے عمل کا تذکرہ موجود ہے۔